السلام علیکم ناظرین، ایک نیا ویلاگ لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ابھی تک جنہوں نے ہمیں یوٹیوب پر سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہمارا آپ کا رابطہ رہے۔ آپ اپنی رائے سے ضرور نوازا کریں، اپنی کمنٹس ضرور چھوڑا کریں۔ اس کے علاوہ اب ہم ٹک ٹاک پر بھی ہیں، وہاں پہ آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں۔ جناب، حالات بڑے خراب ہو رہے ہیں۔ جس طریقے سے اسرائیل جو ہے وہ مڈل ایسٹ میں سب کو تنگ کرتا ہے، سب کی لڑائیاں، اس کی لڑائی اس کی لڑائی، بی جمالوں کا کردار ادا کرتا ہے، وہی بی جمالوں کا کردار جنوبی ایشیا میں انڈیا ادا کر رہا ہے۔ پہلے خود ہی اس نے دھماکہ کروایا اور پھر نام پاکستان پہ لگا دیا، پھر اس نے پاکستان میں افغانوں کے ذریعے جو ہے وانا جو کیڈٹ کالج ہے اس میں حملہ کروایا، پھر دوسرے دن اس نے اسلام آباد میں کچہری کے سامنے، عدالت کے سامنے جو ہے خودکش حملہ کروایا انڈیا نے، اور اس کے بعد اب اس نے بنگلہ دیش میں حملے کروائے۔ ادھر اس نے شیخ حسینہ کو جو ہے آفس عطا کر دیے ہیں انڈیا کے اندر، اب شیخ حسینہ وہاں سے بھی لڑ رہی ہے۔ پھر ادھر اس نے چائنا کو بھی تنگ کرنا شروع کر دیا ہے، ادھر وہ مالدیو بھوٹان گیا، وہاں پہ ان کو دھمکی لگا کے آیا ہے کہ تم نے کسی نے ساتھ نہیں دینا، مالدیو کو دھمکی لگائی۔ پھر کرکٹ ٹیم پاکستان آئی ہوئی ہے، ان کے گھر والوں کو فون کرا را نے، انڈین ایجنسی نے، کہ اگر تمہارے یہ لوگ کھیلے وہاں پہ تو ہم تمہارے گھر کے ایک ایک آدمی کو ختم کر دیں گے، مار دیں گے۔ وہ ٹیم واپس جانے لگی، وہ ڈر گئے، ان کے پاس فون آ گئے۔ یعنی ایک اتنے منظم طریقے سے اس نے کیا ہے۔ پھر اس کے علاوہ طالبان کو جو ہے وہ بھرپور اپنی آشیرواد دے رہا ہے۔ پھر ترکی کو انوالو کر رہا ہے کہ یہ جی ہمارے ہاں جو دھماکہ ہوا ہے اس میں ترکی ملوث ہے۔ تو ترکی نے جو ہے بڑی بری طریقے سے لتاڑا ہے آج، ان کے جو ایمبیسیڈر ہیں دلی میں، انہوں نے بہت بری طریقے سے لتاڑا انہیں۔ یعنی ایک سلسلہ چل گیا۔ ادھر دیکھیں ترکی کے جو فوجی ہیں وہ آذربائیجان سے اپنے ملک جا رہے تھے تو ان کا طیارہ جو ہے وہ گر گیا، پھٹ گیا وہ، تو وہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اس میں اسرائیل ملوث ہے، اور اسرائیل کی بڑی گہری دوستی ہے آذربائیجان کے ساتھ۔ لیکن آذربائیجان ایسا کیوں کرے گا؟ جب کاراباخ پہ جب لڑائی ہوئی تھی تو ترکی صف اول میں تھا، اور پھر اس کے ساتھ پاکستان تھا۔ ہم نے تو آذربائیجان کا ساتھ دیا، ترکی نے، تو ترکی کے لیے وہ ایسا کیوں کرے گا؟ آئی تھنک یہ لڑانے کی کوشش ہے۔ ادھر ہندوستان جو ہے وہ روزانہ نوٹم پہ نوٹم جاری کر رہا ہے کہ جی اب یہ ہو جائے گا، اب یہ ہو جائے گا۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں اسپیشلی مخاطب ہوں اپنے پاکستانیوں سے۔ میرے پیارے پاکستانیوں، دیکھیں جنگ ہم پر مسلط کر دی گئی ہے، کر دی جائے گی نہیں، کر دی گئی ہے۔ اب مختلف طریقے سے اپنی پراکسی وار کے ذریعے انڈیا ہمیں جو ہے تنگ کر رہا ہے۔ اچھا، بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کیڈٹ کالج پہ حملہ ہوا، اسلام آباد میں حملہ ہوا، اس کا پاکستان نے ابھی تک کوئی بدلہ نہیں لیا۔ دیکھیں جو بدھیمان ہوتے ہیں، جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، جو انٹلیکچوئل لوگ ہوتے ہیں، وہ بہت سوچتے ہیں، ہر زاویے ہر اینگل سے سوچنے کے بعد کوئی قدم اٹھاتے ہیں۔ ان افغانیوں نے کر تو دیا حملہ، انہوں نے انڈیا کی شے پہ آگے حملہ کر دیا، سب کچھ کر دیا، لیکن اب ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو کہاں ہٹ کرنا ہے، کون سی دم پہ پاؤں رکھنا ہے جو یہ بلبلا اٹھیں۔ پاکستان تھوڑا سا صبر اس لیے اور بھی کر رہا ہے کہ کچھ اور ممالک ملوث ہوئے ہیں جو کہ آگے گفت و شنید کو بڑھانا چاہتے ہیں، اور بیک ڈور گفت و شنید جاری ہے۔
یعنی یہ جو طالبان رجیم ہے اس کے ساتھ گفت و شنید جاری ہے. اس میں ترکی دوبارہ سے آیا ہے فرنٹ کے اوپر، اس میں ایران آیا ہے اس دفعہ، اس میں قطر ہے، سعودی عرب ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ مصر بھی شامل ہے. اتنے سارے لوگ ہیں جو کہ بات چیت کر رہے ہیں. دیکھیں، پاکستان نے جو کرنا ہے وہ تو کرنا ہے، لیکن ہم یہ نہیں چاہتے کہ جو ایک امن کی جانب قدم بڑھایا گیا ہے اس کو سبوتاش کیا جائے. لیکن کوئی ہماری اس رحم دلی کو کمزوری سمجھ رہا ہے تو وہ پھر احمقوں کی جنت میں رہتا ہے. ایون انڈیا از آل. I'm very honest with you. بہت ہی ایماندارانہ طریقے سے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، ہم ریڈی ہیں، مینٹلی پریپیئر ہیں فور فائٹ. پہلے ہم خالی انڈیا کے لیے ریڈی تھے، لیکن ناؤ وی آر ریڈی فور افغانستان ایز ویل. اینڈ ٹاپ آف دیٹ وی آر ریڈی. کچھ غدار جو ہمارے ملک میں ہو گئے ہیں، ان غداروں سے بھی ہم ریڈی ہیں لڑنے کے لیے. اب یہ جنگ ہے تو جنگ ہی ہے. اب یہ حق و باطل کی جنگ ہے. ایک طرف پاکستان کے 25 کروڑ عوام ہیں، اور ایک طرف جو ہے ہندوستان کی 1 ارب 40 کروڑ عوام ہیں. پھر اگر آپ ملا لیں افغانستان کو تو 3-4 کروڑ تو افغانی بھی ہوں گے، تو وہ بھی ہیں. تو تقریباً 1 ارب 40 کروڑ ایک طرف اور 25 کروڑ ایک طرف، اور ان 25 کروڑوں میں کچھ غدار بھی ہیں. لیٹس سی کیا ہوتا ہے. ہمارے ساتھ جو ہے کون لڑے گا کون نہیں لڑے گا یہ تو ہمیں نہیں پتا، لیکن جو بھی لڑے گا خوب لڑے گا. اور اللہ غریق رحمت کرے ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کو کہ وہ اتنا بڑا ہتھیار ہمیں دے گئے کہ ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نا، جس پیڑ کے اوپر پھل لدا ہوا ہوتا ہے اس پیڑ کی شاخیں جھک جایا کرتی ہیں، اور جس پیڑ کے اوپر پھل نہیں ہوتا تو وہ شائیں ہلتی ہیں. وہ اردو کا ایک گانا ہے، وہ ڈالی جو جھکنا نہ جانے وہ ٹوٹ جاتی ہے. گانا ہے احمد رشدی کا کہ جو ڈالی جھکنا نہ جانے وہ ٹوٹ جایا کرتی ہے. تو بھائی ہم جھکے ہوئے ہیں، چونکہ ہمارے پیڑ کے اوپر پھل لدا ہوا ہے. ہمارے ہاں تعلیمی یافتہ بچے ہیں، 5.5 کروڑ سے زیادہ ہمارے پٹھان ہیں صوبہ سرحد میں، یعنی پختونخوا میں. اس کے علاوہ الگ ہیں جو پورے ملک میں پھیلے ہوئے ہیں. 5.5 کروڑ اور وہاں پہ 1 کروڑ اور 40 لاکھ. دوسری بات یہ الحمدللہ کہ پاکستان کا جو پٹھان ہے وہ تعلیمی یافتہ ہے، مہذب ہے، انٹلیکچوئل ہے. لیکن اگر آپ بارڈر کے دوسرے پار دیکھیں تو آپ کو بالکل اس کے اپوزٹ ملے گا. They are not well educated. وہ خوارج ہیں اور ان کا کام ہے فتنہ پھیلانا، فتنہ گر لوگ ہیں. وہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے جو ہے لڑائی جھگڑا. میں ایک مثال دیتا ہوں. اگر پاکستان اتنا ہی برا ہے، آج آپ الاؤ کر دو کہ جی پاکستان کہتے کہ جی میں جو ہے مفت میں آنے دیتا ہوں جو بھی میرے ملک میں آ جائے افغانی. آپ دیکھیں سارے افغانی گاڑیوں کی لائن لگی ہوگی پاکستان میں داخل ہونے کے لیے. اور آپ ایک بات کہتے ہیں کہ جی افغانستان کہتے ہیں کہ سارے جتنے پٹھان ہیں پاکستان کے وہ سب آ جائیں افغانستان میں. ایک پٹھان جانا پسند نہیں کرے گا. کیوں؟ انہوں نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ بلاత్کار نہیں کروانا، انہوں نے اپنی بیٹیوں کو اسکول جانے سے نہیں روکنا. ہمارے پٹھانوں نے، چونکہ دے آر ہائیلی ایجوکیٹڈ. ہماری بچیاں جو ایئر فورس میں ہیں، جو نیوی میں ہیں،
جو پیدل فوج میں ہے، جو ڈاکٹر ہے، جو ہر شعبہ زندگی میں ہماری پختون بیٹیاں ہیں، آپ کیسے کرو گے؟ وہ ایک لڑکی، بڑی پیاری لڑکی، مجھے بہت پیاری لگتی ہے، سمیرہ خان، جو کہ ڈان وغیرہ میں کام کرتی ہے، وہ پٹھان ہے، پشتون ہے، لیکن کتنی بریو لڑکی ہے وہ، دیکھا آپ نے کہ وہ ان کے علاقے میں جا جا کے خبریں لے کر آتی ہے۔ کیا یہ کسی افغانی پختون لڑکی کو کرنے دیں گے؟ یہ انہوں نے تو اسکول کالج سب کچھ بند کر دیا ہے، ایک کیوس ہے۔ دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ جی صرف افغانستان جو ہے وہ یہ طالبان جو ہے ان کا ہے، اور وہ کیا وٹ اباؤٹ تاجک، ازبک، ترکمان، ان لوگوں کا کیا ہوگا جو ہزارہ ہیں، جو شیعہ ہیں، جو اور نسل کے ہیں، ان کو تو آپ مانتے ہی نہیں ہو۔ اور ایون جو 1-2% بلوچ رہتے ہیں، ان کی تھیوری میں اور ان کی تھیوری میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہ تعلیم کے خلاف ہیں، وہ تعلیم کے حق میں ہیں۔ بہرحال جن لوگوں نے حملہ کیا تھا کیڈٹ کالج پر، اور جو پھٹا تھا، حرام کی موت مر گیا پھٹ کے، 12 ہماری قیمتی جانیں ضائع کروا گیا، شہید کر گیا، کوئی بات نہیں، اس کی شناخت ہو گئی ہے، اس کو کسی بائکیا والے نے چھوڑا۔ میں تمام بائکیا اور جتنی بھی سروسز پاکستان میں چل رہی ہیں، ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں کہ آپ بکنگ کے بغیر نہ اٹھائیں، وگرنہ آپ پھنستے چلے جائیں گے۔ بکنگ کے بغیر لالچ میں نہ اٹھائیں کسی کو، بکنگ از ویری امپورٹنٹ۔ اور اگر کوئی کہتا ہے جی مجھے کر دو، اس کو بولو اپنا شناختی کارڈ دو، اس کو شناختی کارڈ کھینچ کے حکومت کے ساتھ کوئی لنک کریں اور پولیس میں خبر دیں کہ جی میں نے ایک آدمی کو اٹھایا ہے، یہاں سے لے کے یہاں تک میں جا رہا ہوں۔ اگر کوئی مشکوک آدمی نظر آئے، اس کو آپ نے ریفیوز کر دیا ہے کہ جی میں نہیں لے کے جاؤں گا، آپ اگلے پولیس اسٹیشن پہ، پولیس چوکی پہ فوری جا کے رپورٹ درج کرائیں۔ ایز اے پاکستانی یہ ہماری آپ کی ذمہ داری ہے۔ کوئی بھی مشکوک آدمی آپ کو بازاروں میں کہیں پہ بھی نظر آتا ہے، اس کی فوری طور پہ رپورٹ کریں۔ اس چکر میں نہ پڑیں کہ یار ہم کہاں پڑیں۔ آپ نے کرنا ہے کہ جی میں یہ کام کرتا ہوں، میں پاکستانی ہوں، یہ میرا فرض ہے، اس لیے میں آپ کو بتانے آیا ہوں کہ مجھے کچھ دال میں کالا لگ رہا ہے، وہاں پہ میں نے ایسے مشکوک لوگ دیکھے ہیں۔ آپ وہاں پہ بتائیں، کانسٹیبل کو بتائیں، وہاں کے حکومت پاکستان کو نمبر ایشو کرنے چاہیے کہ جی آپ ہمیں فوری طور پہ یہاں بتائیں۔ اور رہی یہ کہ جو غیر قانونی افغانی رہ رہے تھے، اب ان کو جانا چاہیے اپنے ملک، اور جائیں، اللہ خیر صلی اللہ، اپنے گھر میں جا کے خوش رہیں۔ اور ہندوستان میں جو ہے مسلمانوں پہ کریک ڈاؤن شروع کر دیا ہے، مسلمانوں پہ ظلم شروع کر دیا ہے۔ جو بارڈر پہ جو لوگ رہتے تھے ان کو شام 7 بجے کے بعد باہر نکلنا بند کر دیا ہے، صبح 6 تک، شام 7 سے لے کے صبح 6 تک کرفیو لگا دیا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ امپورٹنٹ تھنگ، چائنا نے کھلا کے بول دیا ہے وی آر وتھ پاکستان، بات ہی گلی مک گئی۔ ایک ہندوستانی میڈیا نقلی رپورٹ چلا رہا ہے کہ جی روس نے ISI کے ایجنٹوں کو پکڑا ہے، جب تک کہ انکنفرمڈ رپورٹ ہے، اور یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ آج کل AI جو کہ ایک سافٹ ویئر آیا ہے، اس کے ذریعے آپ کچھ بھی بنا سکتے ہو، تو اس لیے جھوٹی خبروں پہ نہ جائیں۔ آپ ایک خبر کی جب تک مختلف ذرائع سے تصدیق نہ کر لیں، although I am یوٹیوبر، میں خود یوٹیوب کے لیے بناتا ہوں، واٹس ایپ کے لیے، اس کے ٹک ٹاک کے لیے بناتا ہوں، لیکن آپ میری بات پہ بھی یقین نہ کریں، 10 لوگوں سے تصدیق کریں کیا یہ بات صحیح ہے۔ اگر بات صحیح ہے تو پھر اس کو آگے پھیلائیں، ورنہ نہ پھیلائیں۔ دوسری بات یہ، اپنے علاقے کی کسی بھی ملٹری کی فوٹو، ویڈیو کچھ بھی نہ ڈالیں انٹرنیٹ پہ، کسی بھی نہ کریں، کسی کو فون پہ بھی نہ بتائیں، چونکہ ایسے سافٹ ویئر ہے جو آپ کی بات سن رہے ہیں اور وہ ہندوستان تک بات پہنچا سکتے ہیں۔ بس اتنا ہی میں نے کہنا تھا۔
ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ بنگلہ دیش کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔